name is Samson. ایک اسرائیلی جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنے تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی اس طاقت کا راز کیا تھا؟ اور پھر ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سمسن کے متعلق جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدپیلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی۔ لہٰذا بطور سزا اللہ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی ظلم ڈالنے لگے۔ ایسی حالت میں قومی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ سمسن قبیلہ دانیال کی نسل سے تھا، جو بنی اسرائیل کی اعلیٰ قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے حال لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسن نے اس شیر کو بکری کی بچی کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سمسن کو یہ یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی یہ غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سمسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھے، لہٰذا اس نے ایک دن اپنی بستی کو چھوڑا اور قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی ملاقات تیمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنی خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر دیا، لیکن ان دونوں کی شادی کے دوران سمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی کپڑوں کی 30 تان نہ لوٹا دے گا، اس کی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے قبضے میں رہے گی۔ لہٰذا سمسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اپنی طاقت سے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس لوٹ آیا۔ لیکن اس وقت تک تیمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں قوم عمالقہ نے اس کی سابقہ بیوی اور اس کے باپ کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالہ کرے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب قوم عمالقہ نے سمسن کو پکڑا تو سمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک ہڈی کی مدد سے ان کے سینکڑوں سپاہی مار ڈالے۔ سمسن کی اس کارنامے نے انہیں بنی اسرائیل میں خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمسن کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگی۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل اب سمسن کے بلبوتے پر قوم عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ لیکن جب ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نام کی ایک لڑکی کو چنا، جو نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے سمسن کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ لڑکی سمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسن نے اسے دیکھا تو اس کی ناز و انداز اور حسن سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن گیا۔ اس طرح سمسن اور وہ لڑکی ایک ساتھ وقت گزارنے لگی اور دونوں مزید قریب ہو گئی۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔
رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اسے چھوڑ کر واپس چلی جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا، اور اس کی اس شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سیمسن دلائلہ کے گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ اسی رات عمالقہ کی سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے ان کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا، زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال لی گئی اور اسے ایک اندھیری کوٹلی میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دا جونز نے انہیں سیمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر اس کے سب سے بڑی دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر گندگی پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور عیاشیوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ وہ اللہ سے دوبارہ اپنی طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ وہ زنجیریں توڑ کر قوم عمالقہ پر ٹوٹ پڑا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سیمسن نے اپنی طاقت سے اس محل میں تباہی مچا دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ روایت کے مطابق اس واقعے میں قوم عمالقہ کی 3000 لوگ مارے گئے۔ سیمسن اور دلائلہ کا تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب القضاء یعنی دا بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مثلا کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخی ودی میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص مقصد کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ملا تھا۔ لیکن سیمسن عورتوں کے فتنے میں پڑ گیا تو خدا نے ان سے اپنی برکتیں ہٹا دی۔ دوستو، شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے ہماری انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کا موقع نہ دیں۔